وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے میں، بننے میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نے جب چاہا، جیسا چاہا اور جس کے گھر میں چاہا اس طرح اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس میں ہماری اپنی کچھ نہیں چاہیے۔ جس طرح پیدا ہونے میں ہمارا اپنا ذاتی کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں، اسی طرح اس بندے سے اللہ کام لے، اس بندے کو بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اس میں بھی ہمارا اور کسی اور بندے کا کوئی اپنا اختیار نہیں۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار، آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ ما کان لهم الخیرہ، لوگوں کی اپنی کوئی چوائس نہیں، اپنی کوئی پسند نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، بہت بالا و برتر ہے۔ جس کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں، اللہ ان سب سے بے نیاز ہے۔ حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سارے شریکوں کی شرکت سے، بھاگیداری سے، ساجھیداری سے بالکل بے نیاز۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ہماری اپنی ذات میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ اس رب کریم کا احسان ہے، ان کی نوازش ہے کہ انہوں نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، اور ایمان والے گھر میں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ میں اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ماحول میں رکھا۔ آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان کے مراتب میں اور ایمانی صفات میں برقرار رکھے۔ یقیناً ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، ان کے سوا کسی کے پاس کوئی ذاتی کمال نہیں، چاہے دینی اعتبار سے کوئی بڑا ہو، دنیوی اعتبار سے بڑا، کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ جس کے پاس جو کمال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا۔ اور ان کا دیا ہوا ہے، اس کی نشانیاں روزانہ ہم دیکھتے ہیں۔ صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی
کبریائی کی، اپنی بڑائی کی پہچان کرانے کے لیے ہزاروں نمونے ہماری آنکھوں کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی۔ مستقل قرآن کا ایک حصہ ہی ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے ایک نصیحت، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جس کے احسان کا تذکرہ ہوگا آدمی اس کا گرویدہ ہوگا۔ گھر میں اگر کوئی فرد ہے جو بیچارہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، سب کی خوشی کمی کے وقت میں وہ کام آتا ہے، تو اس سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، تعلق بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں ہماری اپنی بھلائی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، ان کی بڑائی، ان کی قدرت کا تذکرہ کیا جائے۔ بالکل شروع وہی ہے، شروع صورتیں جو نازل ہوئی ہے ان میں سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، لحاف اوڑھنے والے نبی جی کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تعظیم بیان کی، رب کی عظمت، ان کی کاریگری اور ان کی قدرت جو مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہے، ان مخلوقات میں پھیلی ہوئی ان کی قدرتوں کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے۔ اور جتنی کاریگریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مخلوقات میں ہیں وہ سب کے سب ہم پر احسان ہیں۔ زمین ہو، آسمان ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کو یاد دلانے کے لیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن ہوتا اس کے پہلے مخاطب وہی عرب لوگ تھے، ان کے آس پاس کے جو احوال تھے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، لوگ اونٹوں کے ساتھ رہ رہے تھے، گھروں میں اونٹ موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ جہاں رہ رہے تھے وہاں پہاڑ تھے، اس کو بھی اللہ نے بیان کیا، زمین پر بسے ہوئے ہیں اس کو بیان کیا، آسمان کے نیچے ہیں اس کو بیان کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمارے لیے بنائی، ان سب میں ہمارے لیے نعمت ہے، ہم جانتے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے بیان فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجری فی البحر، یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا، آسمان کی نعمت، زمین کی نعمت، کشتیاں اپنا سامان، ہمارا سامان تجارت، ہمارے کھانے پینے کے سامان کو لے کر جا رہی ہے، آ رہی ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، تم دیکھو گے کشتیوں کو پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے، کتنا وزن، اور اس کے باوجود وہ پانی پر اسی طرح برقرار اور چل رہے ہیں۔ انسانوں کی روزی کا سامان زمینی راستے سے جو منتقل ہوتا ہے اس سے زیادہ سمندری راستے سے اللہ منتقل کرواتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، انہی نعمتوں کے ذریعے سے، انہی کے تذکروں کے ذریعے سے اللہ کی عظمت و بڑائی اور ان کی کبریائی
دل میں بیٹھتی ہے، یہ بات طے ہے کہ جس کی بڑائی دل میں بیٹھے گی اس کی نافرمانی سے آدمی بچے گا۔ ایک بچہ کو اگر اپنے ماں باپ کی بڑائی دل میں ہے کہ وہ میرے بڑے، تو وہ رات کو ماں باپ کی ضرورت کے لیے اٹھے۔ اگر کسی پڑھنے والے بچے کو اپنے استاد کی اور اپنے ٹیچر کی عظمت دل میں ہے تو وہ ان کے دیے ہوئے کام کو کرے، اور وہ کرے گا تو اس میں بھلا استاد کا نہیں ہونے والا ہے بلکہ اسی کا ہونے والا ہے۔ وہ خدمت ماں باپ کی کرے گا تو وہ ماں باپ پر احسان نہیں کر رہا ہے، وہ بھلا نہیں کر رہا ہے۔ اور دنیا میں جتنے رشتے ہیں اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی خود غرضی ہو، لیکن رب کریم کو اپنی کوئی غرض نہیں۔ ان کی فرما برداری پر آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ایک بڑا حصہ، احکام تو بہت کم ہے، ایک بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اور اپنی نعمتوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کرانے میں قرآن کا ایک بڑا حصہ لگایا ہے۔ بڑی مقدار کی آیات اسی میں ہے۔ اپنے بندوں کو اپنی نافرمانی سے بچانے کے لیے جہاں نعمتوں کے تذکرے کیے ہیں تو اگلی امتوں کے احوال بھی اللہ نے بیان فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان احوال میں ایک نافرمانی تھی ان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کے ذریعے سے ڈرایا، اس نافرمانی پر نہ بچنے کی وجہ سے پھر ان پر عذاب آیا، اور کیسا عذاب بھیجا سب تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ ان تذکروں کے ذریعے سے اگلی امتوں کے احوال کے ذریعے سے بھی امتوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے، تاکہ یہ آخری نبی کی آخری امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اور وہ بچنا صرف اللہ کی خاطر، نہ کہ کسی کے دباؤ۔ ورنہ پھر ہوگا کیا کہ کسی کے دباؤ سے جب بچے گا آدمی تو اس کے نہ ہونے کی صورت میں پچھلے کا بھی کور کرے گا۔ ہوتا ہے، قانون بنتا ہے تو قانون کے پیچھے اس سے زیادہ نافرمانی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی نافرمانی سے بچانے کے لیے جہاں کہیں احکام بیان کیے، حکم بیان کیے، تو اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو اور اپنی قدرت کو اور اپنی طاقت کو بیان کیا۔ اس ڈر سے بچو، پھر کیا ہوگا؟ پھر آدمی اپنی تنہائی میں بھی رہتے ہوئے بھی اللہ کی بڑائی اپنے دل میں رکھ کر کے نافرمانی سے بچے۔ اس لیے بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچانے کے لیے قرآن کریم میں اللہ کی صفات کے ذریعے سے، اللہ کی کاریگری کے ذریعے سے، اللہ کی قدرت کے ذریعے سے، اور اگلی امتوں کی نافرمانی پر اللہ کی ناراضگی کیسے آئی، کتنی بڑی ناراضگی آئی، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبتلا عذاب کیا، دنیا سے ان کے وجود کو مٹا دیا، نسلیں ختم کر دی، اور آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کرنے والا ہے۔ احادیث شریفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک اتنی بڑی طاقتور قوم، وقت کا بنی اسرائیل کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن کر کے آئیں گے، اگرچہ اس وقت اپنی نبوت کے طور پر کام نہیں کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن نبوت ان سے سلب نہیں ہو گئی، نبوت سے ختم نہیں کر دیا گیا، نبوت ان سے چھین نہیں رہی گئی، اللہ کے وہ اسی طریقے سے برگزیدہ نبی رہیں گے بنی اسرائیل کے لیے اس امت میں، امتی بن کر اور خلیفہ بن کر۔ اس لیے انبیاء کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال ختم ہوگا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا پیغام بھیجے گا کہ عیسیٰ اپنی ساتھ جو مومنین ہیں ان کو لے کر کے پہاڑ پر چلے جاؤ، اب میں ایسی مخلوق کو بھیجنے والا ہوں کسی کی طاقت نہیں ان کو روک سکنے کی۔ یاجوج ماجوج ماضی میں بھی ہوا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں بھی ہوا ہے کہ بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلک جھپکنے کی مقدار میں ان کو ختم کیا۔ اور آئندہ کی اتنی بڑی قوم آنے والی ہے، افراد کے اعتبار سے بھی بہت بڑی جماعت۔ ایک روایت میں اس کو صحیح روایت کہا ہے کہ ایک مرتا ہے تو اپنے پیچھے 1000 لوگوں کو وارث چھوڑ دے۔ اس کے باوجود بھی اتنی ڈھیل اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے کہ زمین میں پورا فساد پھیلا دیں گے، اور اس فساد کے پھیلانے کے بعد کہیں گے کہ زمین والوں کو تو نہیں اٹھا دیا، جتنے سامنے آئے سب کو ختم۔ اب لو سنا ہے کہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آسمان میں بھی کوئی ہے خدا، لو ان کو بھی ختم کرتے ہیں۔ کتنی ڈھیل! یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو صحابہ مخاطب تھے ان کے اعتبار سے ان کو سمجھایا کیا حقیقت بننے والی ہے، کیا شکل صورت ہوگی، وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ آسمان میں تیر چلائیں گے، اللہ ان کو سرخ رنگ میں رنگ کر کے واپس بھیجے۔ اتنی طاقت ہوگی، اتنی ڈھیل بھی ہوگی۔ پہلے بھی اللہ نے ڈھیل دی اپنے نافرمانوں کو، آئندہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بڑھ چڑھ کر کے جو نافرمانی کر رہے ہیں ان کے خوب ڈھیل دیں گے، لیکن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کریں گے، وہ بھی باقی نہیں رہیں گے، اور ان کی گردنوں میں ایک کیڑا اللہ ڈال دیں گے۔ لمبے لشکروں کو اللہ کو اتارنے کی ضرورت نہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیسے کسی کی پکڑ کرنا، اپنے نافرمانوں کو کس طرح ہلاک کرنا، اور اپنے فرما برداروں کو کس طرح نوازنا اور کب نوازنا، اللہ کو جانتا ہے۔ الغرض یہ کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی، وہی سب کچھ پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اور یہ جو کچھ دنیا میں اٹھا پٹانگ ہو رہی ہے یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو خطاب کر کے ہم سب کو سنا رہے ہیں اور ہم سب کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہم نے زمین میں شیاطین الانس والجن کو بنایا ہے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو ایمان کے خلاف، ایمانیات کے خلاف، شریعت کے خلاف، لوگوں کو دین پر جماؤ کے خلاف، دینی محنتوں سے جڑے رہنے کے خلاف، طرح طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے باطل کی، وہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو سکھلاتے ہیں اور میٹھی میٹھی بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ زخرف القول، زخرف کہتے ہیں عربی میں کہ ہو اصل تانبا پیتل اور اوپر سونے کا پانی چڑھا کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سونا کی طرف پیش کر دیا، چکنی چکنی اور میٹھی میٹھی، اندر بہت کڑواہٹ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کریں۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، میرے نبی جی اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتے، کسی بندے کی کوئی فرما بردار کی نافرمان کہ کوئی بڑے سے بڑا کافر، اس کا کوئی پروگرام اپنی ذات میں اختیاری طور پر نہیں ہے،
رب کی ڈھیل ہے، ہو رہی ہے، رب کی رحمت متوجہ ہے، فرما برداری کی توفیق مل رہی ہے۔ اور اس رحمت کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری قدرت ہے، لیکن اللہ نے اپنی اس قدرت کاملہ کو استعمال کرنے کے لیے کہ میری یہ قدرت لوگوں کو ہدایت دینے کی ہے، اس ہدایت دینے کی میری اپنی قدرت ہے، اس قدرت کو پانے کے لیے اور اس ہدایت کو پانے کے لیے اللہ نے اپنی سنت رکھی ہے۔ قدرت اللہ الگ ہے، لیکن اس قدرت کے لیے اللہ نے ابھی ایک سنت رکھی ہے، اور یہ فطری نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف ہدایت کے لیے نہیں، دنیا کے تمام کاموں کے لیے قدرت بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے بھی خالی نہیں ہے، اور اللہ اپنی قدرت کو، اللہ کو کسی نے باندھا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ اللہ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ببول کا بیج ڈالے اور اس پر آم کے پیڑ کو اگا دے، اور ببول کا ہی پیڑ ہو، لیکن اس پر اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اس پر کاجو لگا دے، لیکن نہیں لگتا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو بویا ہے وہی آئے، یہ فطری نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہی فطری نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے، اطاعت پر آنے کے لیے ہماری چاہت کے خلاف بھی اللہ ہدایت دینے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس قدرت کے لیے اللہ نے سنت یہ رکھی ہے، یہدی الیہ من ینیب۔ ہمیں اپنا قدم آگے بڑھانا ہی پڑے گا، بغیر اپنے قدم اٹھائے ہوئے کام ہو جائے گا، اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی سنت جو رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا پہلے قدم اٹھائے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نقل کر کے فرماتے ہیں، جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے، اذا اتانی، جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے، اتیت، تو میں آتا ہوں۔ اتانی شبرن، ایک بارش، پہلے تو قدم ہم کو ہی رکھنا، ایک بارش آگے بڑھو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں ایک زرہ پکڑ لے گا۔ یعنی یہ تو ایک مثال لے کر سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آدمی پہلے اپنا تو کچھ کرے، یہ نہیں ہے ہم گھر میں بیٹھے رہیں، ہم اپنی جگہ پر رہیں اور ہو جائے۔ اللہ بڑی قدرت والا، ہم بھی خود اللہ بڑی قدرت والے ہیں، لیکن اس قدرت کے لیے اللہ نے اپنی سنت رکھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے طاقتور آئے ہیں نافرمان، اور آئندہ بھی آنے والے، اور یہ دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، ایمانیات کے خلاف کا ماحول، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نبی علیہ السلام پر رکھ کر کے اور ان کو مخاطب کر کے ہم سب کی تربیت کر رہے ہیں کہ ایسی چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، میرے نبی جی اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو یہ ایمان کے خلاف کی جتنی باتیں چل رہی ہے اور شریعت کے خلاف کے جو پروگرام ہو رہے ہیں، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، وہ بالکل نہ ہوتے۔ ماضی میں، گزرے زمانے میں، جیسے میں نے عرض کیا، بڑی بڑی کھجور کے درخت کی طرح کے جن کے جسم تھے، بہت طاقتور تھے، پہاڑ کو پورے لیتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ میں اور ایک بوم میں ختم کر کے بتا دیا، اور آئندہ بھی جیسے یاجوج ماجوج کا میں نے عرض کیا وہ ہونے والا ہے۔ تو آج بھی اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے جب تک اللہ چاہیں گے یہ ہو، اس کے تذکرے سے اور اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، نبی جی ان کو بھی چھوڑو اور ان کے سارے پروپیگنڈوں کو چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت رکھتے ہیں۔
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله. نبی جی ذرا لوگوں کو بتائیے کہ بتاؤ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کان کی طاقت لے لے، تمہارے آنکھ کے دیکھنے کی طاقت لے لے، تمہارے دل کو سمجھنے کی، فکر لینے کی طاقت اللہ مہر لگا کر بند کر دے، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری ان طاقتوں میں سے جو بھی نقصان ہوا اس کو لوٹا کر دے دے؟ کسی کی طاقت. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين. ہم یہ نمونے دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی بیچارہ بھلا چنگا اچھا خاصا تھا کہ کیا ہوا کہ بس بیچارے کو سننا ہی بند ہو گیا، اب سنا ہی نہیں دیتے. کیا ہوا پتا نہیں. یہ کیا ہوا کہ بھائی اس آدمی کو اپنی زبان کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا. کس نے کیا؟ کون واپس لانے کی طاقت رکھتا ہے؟ نبی جی آپ فرما دیجیے. یہ میٹھے پانی جو تمہیں محسوس ہو رہے ہیں اور مل رہے ہیں، اگر اس کو زمین کے نیچے اتار دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے؟ ومن یأتیکم بماء معین، وہ میٹھا پانی تمہیں واپس کون لا کر کے دے گا؟ کسی کی طاقت نہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ایسی قدرت ہے کہ جس کے نمونے لوگ دیکھ رہے ہیں. کہ کسی کے گور میں پانی اتر گیا، بہت محنت کر رہے ہیں لیکن نہیں آ رہا ہے. تو کسی آدمی کو بہت تندرست تھا، یکایک وہ بیمار پڑ گیا، صحت مند تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں. اللہ کی قدرتوں کے تذکرے ہماری اپنی مجالس میں پڑھانے کی ضرورت ہے. اس لیے غالباً مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، جسے مولانا بھی کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپس میں جب ملتے تھے تو کہتے ہی تھے، جبکہ انہوں نے تو قرآن کو اترتے سنا. جبرائیل علیہ السلام کو کسی انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں دیکھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی قدرت کے سب سے بڑے عظیم نمونے تھے ان کو دیکھا. اس کے باوجود بھی صحابہ آپس میں ایمان کا تذکرہ کرتے تھے. اجلس بنا نؤمن ساعہ، آؤ تھوڑی دیر ایمان کی بات کریں. آپ علیہ السلام نے خود فرمایا جدیدو ایمان، اپنے ایمان کی تجدید کرو. کیسے کریں گے؟ کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنا، اس کا تذکرہ کرو. اس لیے گھروں میں کوئی بھی نعمت نظر آئے، حالانکہ نعمتیں ہر وقت ہیں، ہم دیکھ بھی نہیں، گن بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کوئی ایک نعمت آتی نظر آ جائے تو فوراً اپنے دل میں بھی تذکرہ کرنا چاہیے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل کر کے بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. تو کیا ہوگا؟ وہ قانونی مزاج نہیں بنے گا. ایک مزاج ہے مزاج انبیاء، اور ایک قارون کے ورثہ، قارون کے پیچھے چلنے والوں کا نظام. موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچا رہے ہیں، ان کا خاندانی آدمی ہے. اللہ کے یہاں کسی کا رشتہ کسی سے کچھ نہیں چلتا. اس کو اللہ کا حکم زکات دے رہے، سنا رہے، کہہ رہا انما اوتیت علی علم عندی، قرآن میں موجود ہے. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ نے دیا؟
بھائی یہ تو میں نے اپنی ہنر پر کمایا ہے، میں نے پلان بنایا تھا، میں نے ذرا اچھا سروے کیا تھا کہ اس جگہ پر اس مارکیٹ میں کون سا کاروبار اچھا چلے گا، میں نے ماہرین کو بلا کر کے کیا تھا، میں نے کیا تھا، یہ میں نے جو کہ قانون نے لایا، قانون کی طرف سے ان کی تعلیم۔ ہمارے بول بھی ایمانی انداز کے ہونے چاہیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع پر، آپ نے ایک موقع پر فرمایا الحمدللہ الذی انجز وعدہ، کیا عبدیت کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جنہوں نے اپنا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو غلبہ دیں گے، وہ وعدہ پورا کر کے دکھا۔ پروگرام قریش کے یہ ہو رہے تھے، مشرکین کے یہ ہو رہے تھے، اور اس مشرکین کے اس پروگرام میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تعلیمات کو، آپ کی ہدایات کو مٹانے کے پروگرام تھے، دار الندوہ میں جمع، اور ابلیس بھی شیخ نجدی کی شکل میں آ گئے، اور انہوں نے بہت محفوظ طور پر کہ کوئی نیا آدمی آ کر کے بات ذرا ٹائم سے پہلے ریلے نہ ہو جائے، تو وہ جب ایک نجدی کی شکل میں آیا تو اس نے یہی کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے ایک جوان نے تم کو پریشان کر رکھا ہے، تم اس کی فکر میں ہو، تو میں نے سوچا میں بھی پہنچ جاؤں، تمہیں کچھ مشورہ دے سکوں، اچھی رائے دے سکوں۔ اور اسی نے ہی تو سب رائے کاٹی تھی کہ اس میں یہ نقصان ہوگا، اس میں نقصان ہوگا، اس میں نقصان ہوگا، ضرور تو یہی کہ ان کو قتل ہی کر دو بس۔ ایک پروگرام لوگوں نے بنایا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان حالات میں جو بالکل ایمان کے خلاف کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کو مددگار نہیں بلکہ روکنے والے، اور یقیناً آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی طاقت لگائی، اپنی توانائی لگائی، اپنی قربانی دی، اور اپنے اصحاب سے بھی قربانی دی، پورے گھرانے کی قربانی لگ گئی، تو بھی آپ علیہ السلام فرما رہے الحمدللہ الذی انجز وعدہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اپنے بندے کی مدد فرمائے، میں نے کیا تو بول ہی نہیں رہا علیہ السلام، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور سارے باطل کے لشکروں کو اس اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے شکست دی۔ اس لیے ہم بار بار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں گے، ان کی مخلوقات پر غور کرتے ہوئے اللہ کی نعمتیں ہمیں نظر آئیں گی، اور اللہ کی نعمتیں جب نظر آتی ہے تو اللہ سے شرم و حیا پیدا ہوتا ہے۔ اور جب شرم پیدا ہوتی ہے، حیا آ جاتی ہے، تو پھر آدمی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم بار بار اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، ایسا نہیں کہ کوئی بیان ہے تو صرف اسی میں، ہم اپنے گھروں میں کوئی ایک چیز اگر ہمارے گھر میں آ رہی ہے تو اس کے آنے کے وقت میں اسی بات کا تذکرہ ہو کہ یہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جب کوئی پریشانی میں ہو تو پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بچاؤ کی کوئی شکل ہو جائے تو عموماً ہماری، اور کہنا ناجائز بھی نہیں ہے، عموماً ہمارے ہم کہتے ہیں بھائی کسی کی دعا کام لگ گئی، کوئی نیکی کی ہے وہ کام لگ گئی۔ حضرت فرماتے ہیں بھائی وہ تو صحیح ہے، روایت میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی نیکی مقبول ہوتی ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا بھی لیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو 3 آدمی کو بچا لیا، کوئی غلط بات بھی نہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہنا چاہے کہ محض اللہ نے کام کر رہا ہے۔ بار بار مجھے یاد ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کہتے تھے کہ ایسا ہی کہو، پہلے تو اللہ ہی کا نام ہے، بعد میں پھر اپنی دعا بھی تو ان کی توفیق سے ہے۔ میری کیا حیثیت، آپ کی کیا حیثیت کہ ہم ان سے کچھ مانگ لیں، اللہ سے کچھ مانگ لیں؟ اور میری اور آپ کی یا کسی اور آدمی کی جس پر ہم نے کوئی احسان کیا ہو، یا بغیر احسان کے اس آدمی کو کچھ ہماری
کوئی بات پسند آئی اور اس نے ہمارے لیے دعا کی ہو، بھائی یہ تو سب کا سب ان کے ہی احسان سے ہے، سب کچھ کہنے کے بعد یہ سب بات میں ہے، پہلے تو اللہ کا احسان ہے۔ اس سے کچھ بھی اگر راحت ہو، کچھ پریشانی سے چھٹکارا مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، تو اپنی کسی نیکی اور اپنی کسی مانگ کے بدلے میں ہوا ہے، اس کے بجائے یہ کہو کہ انہوں نے اپنے فضل سے ایسے ہی بغیر کسی ہماری کام کے اور قربانی کے کر بعد میں سب کچھ۔ تو یہ کب ہوگا؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بار بار تذکرے کریں گے تو اس تذکرے سے بار بار توفیق ہوگی۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ ترمذی شریف میں ہی ہے کہ جب کوئی بندہ رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس رات میں آنکھ کھلنے کے وقت میں اللہ کا تذکرہ کرتا ہے تو اس پر بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ کب ہوگا؟ ایسا تو تھوڑا ہوتا ہے کہ رات میں آنکھ کھلے اللہ یاد آ جائے، وہ تو اس کے لیے پہلے سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک آدمی دن بھر میں جب بھی اس سے کوئی اپنے ہاتھ پیر کی حرکت نظر آئے اور اس وقت میں وہ اپنا کہنے کے بجائے اللہ کا تذکرہ کرے تو پھر وہ رات میں بھی آنکھ کھلے گی تو اس وقت بھی اللہ ہی یاد آئے۔ اس وقت میں جب آدمی کروٹ پلٹتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ گھڑی مقبول گھڑی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قبولیت عطا فرماتے ہیں، اس حدیث میں جو فضیلت ہے۔ تو اس کے لیے دین کی محنت ہے، اور ان محنتوں میں جہاں اور اللہ کے بندوں کو سمجھانے کی محنت ہے، اس سے پہلے مجھے اپنے دل کے باطن کو توڑنے کی محنت ہے، اور وہ دل کا باطن توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ہو رہا ہے یہ نہ کہو، اللہ کر رہے ہیں یہ پہلے کرو۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بڑی مقدار میں ملتا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ پھر جب یہ اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی ان کی نعمتوں کے تذکرے کے ذریعے سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے جن کو نسبت ہے ان سب کی قدر دل میں آئے گی۔ ان میں سب سے بڑی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سارے انبیاء، تمام ملائکہ، تمام آسمانی کتب، قرآن کریم، ان سب کا پھر یقین دل میں آئے گا۔ ان سب کو اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے وہ مقام دل میں بیٹھے گا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر پیدا ہوگی۔ اس لیے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کسی موقع پر سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم سنت کہہ کر کے، سنت ہے یوں کہہ کر کے چھوڑنے کے لیے تیاری کے راستے ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کے کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے یہاں یہ تھا کہ سنت کہہ کر کے مضبوطی سے پکڑنے کی، اس لیے آپ علیہ السلام نے ترغیب کی، علیکم بسنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑو، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو، ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین پیدا کر کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی مبارک زندگی، اسی میں کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ ہمیں دنیا والوں کے تجربے اور انہوں نے کسی سنت میں فائدے دیکھے ہیں اس لیے سنت اپنانا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ دنیا والے تحقیق کر کے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دنیاوی فائدے ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ، ہمارا دل اس پر مطمئن ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں انہی میں کامیابی، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ آنکھ بند کر کے ہمیں یقین ہونا چاہیے، یعنی اس کے بغیر تو کوئی کامیابی ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں
پوری انسانیت کی خیر خائی. آپ اپنوں کی بھی خیر خائی رکھتے تھے اور پرائے میں بھی خیر خائی رکھتے تھے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بیعت دیتے وقت میں بہت سے مقامات میں تو بہت سے اصحاب کے ساتھ تو مستقل اس کو شامل کیا. پر نصح لکل مسلم، بھائی ہر ایک کی خیر خائی رکھو، اپناؤں کے پرایا، مومنوں کے غیر مومن، ہم سے اچھی بنتی ہو کہ ہم سے دشمنی رکھتا ہو، وہ سب اس کے اپنے کام ہیں. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو لے کر چلنے والے ہیں. تو ہم ہر ایک کے حق میں خیر خائی رکھیں. کسی کے حق میں ہمارے دل میں کسی درجے میں اس طور پر نفرت کہ اس کے نقصان پہ ہمیں خوشی ہوتی ہو، یہ مومن کی شان نہیں ہے. تو منافقوں کا طریقہ تو اس زمانے میں. جب قرآن میں اللہ فرما رہا ہے جب ان کو کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی راحت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم ونمنعکم، کیا ہم نے تمہارے بچاؤ کا کام نہیں کیا تھا؟ اس نے ہمیں بھی حصہ دیا. ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان نہیں دیا، بلکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان دیا ہے اور یہ تعلیمات دی ہے کہ ہم اپنا پرایا ہر ایک کی خیر خائی دل کر رکھیں. اور وہ خیر خائی ہے ایسا زبان سے بول کر کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمل سے. النصح لکل مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بیعت کے وقت میں فرمایا تو ان کا خادم گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا، ان کے غلام، اور ایک آدمی گھوڑا بیچ رہا تھا خود مالک، اور 300 درہم میں اس نے قیمت خود کری. اور ان کو لگا کہ بڑا اچھا ہے گھوڑا، کہا کہ چلو ہم اپنے آقا کو کہتے ہیں تمہیں 300 درہم دے دیں گے، گھوڑا لے کر چلو. حضرت نے اس کو دیکھا تو کہا کہ نہیں 300 نہیں 400 میں دے گا. اس نے کہا 300 میں دینے کے لیے تیار تھا تو 400 میں کیوں نہیں دوں گا. کہتے کہتے 800 درہم کی حضرت، 300 سے 800. اب وہ آپ حساب کرنا کہ 100% کے اوپر کتنی قیمت بڑھا دی. کسی نے حضرت کو کہا کہ حضرت کو تو خود بیچ رہا تھا، اس کو زبردستی بھی تو نہیں کی تھی. تو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. آپ نے بیعت لیتے وقت میں یہ کہا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ میں خیر خائی رکھوں. اس بیچارے کو پتا نہیں کہ اس کی گھوڑے کی کیا قیمت ہے. مجھے دیکھتے ہی پتا چلا کہ اتنا سستا تو نہیں. میں اس کو نہ کہتا تو یہ اس وعدے کے خلاف بات کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی ان کو مجبور کرنے والا نہیں ہے، لیکن پورے اس پر منشرح ہے کہ نہیں جو بات ہوئی ہے وہ ہوگی. آپ نے خود 100 بڑھاتے 800 پر لے گئے. حالانکہ شرعی طور پر وہ 300 دے کر کے لے لینا گناہ کا بھی عمل نہیں تھا، اس لیے کہ اس مالک نے پہلی مرتبہ میں اپنے طور پر کہے، ایسا نہیں کہ شرما شرمی میں قیمت اتار دی اور جتنا کہا ہے اتنا ہی قبول جو بھی آپ نے پڑھا ہے. ایک وہ معیار زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہم اترتے گھٹتے اتنے نیچے آ رہے ہیں. اس لیے ایمان کے تذکرے بہت کرنے کی، اپنے گھروں میں بار بار تذکرے. اور میں تو بچوں کو کہتا بھی کہ دیکھو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھی موجود ہیں، ماشاءاللہ ہمارے گھر میں سب نمازی ہیں، یہ کیا بات مذاکرے اور تعلیم.
آج کے زمانے کی مثال سے بات کروں پہلے تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے یومیہ روزانہ کے معمولات کی جو فہرست دکھائی تھی تو حضرت کے کاموں میں اتنے بڑے کام ہونے کے باوجود بھی ایک وقت کا کھانا رات کا اس طور پر کھانا ہوگا کہ گھر کے سارے افراد موجود ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے، پوتے بھی ہوں گے، بہویں بھی ہوں گی، حضرت خود بھی ہوں گے، اور اس وقت میں تھوڑی دیر کوئی نہ کوئی بات دینی امر کی ہوگی، حضرت خود کیا کرتے ہیں۔ اس وقت روزانہ تذکرہ، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم میں ایک بہت بڑا کام لیا، ان کے معمولات میں ہے کہ روزانہ، اور اس سے بڑھ کر بات 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج نبی کو خطاب فرماتے ہیں، نبی کی بیویوں، کوئی اگر مولوی ہے، مفتی ہے، یہ ہے، وہ سب ڈگریاں بات میں، نبی کے گھر میں ہونا اور نبی کے گھر کی عورتوں کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیبات ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي، نبی کی عورتوں تمہارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات اللہ نے نازل فرمائی ہے ان کو اور حکمت کی باتوں کا تذکرہ کیا، ان کو کہا جا رہا ہے، نبی کی ازواج کو کہا جا رہا ہے جن سے زیادہ پاک دامن عورتیں کوئی نہیں تھی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ قرآن کا اور حکمت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا گھروں میں تذکرہ کرو۔ اس سے چھٹی کسی کو نہیں، اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ کرنے کی ضرورت سبھی کو ہے۔ جب تک سانس کی ضرورت ہے تب تک ان چیزوں کی ضرورت ہے، چھٹی ہے ہی نہیں، نہ آپ کو نہ مجھ کو، اس لیے کہ ازواج نبی کو چھٹی نہیں تو پھر آپ کو مجھ کو کہاں سے ملے گی؟ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں قرآن حدیث کا تذکرہ کرنا، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، یہ کتنی ضروری چیز ہے، وہی ایک چابی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ، یہ انسان بندے مومن کو ایمان پر جمنے کے لیے کنجی اور چابی ہے، اس کے بغیر ہے ہی نہیں میرا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی حال ہوگا جب یہ تذکرے ہوں گے ایمان کے، اور جب تذکرے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، تذکرے ہوں گے سیرت طیبہ کے، تو پھر وہ مزاج بنے گا، پھر ہر حال میں اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، اور ازواج نبی میں سے بخاری کی روایت کے مطابق نام کا تذکرہ ہے، کسی اور نے، ابن ماجہ وغیرہ نے نام بھی بیان کیا، انہوں نے اپنے یہاں کوئی میٹھی چیز آئی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ والے گھر میں بھیجی اپنی خادمہ کے ذریعے سے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت ہے، میرے نبی میرے گھر میں ہے، تم دل جیتنے کی کیا بات کرتی ہو؟ ہمیں اپنے نبی کو کھلاتے نہیں آتا، ایسا روایت میں نہیں ہے، یہ ایک تعبیر ہے۔ مفتی صاحب نے کہا تھا اسی طرح کوئی نقل کر، تو انہوں نے جھٹکا مارا ہاتھ، وہ پلیٹ ہاتھ میں سے گئی، اب مٹی کی پلیٹ تھی، پلیٹ بھی ٹوٹ گئی اور وہ اندر جو رکھا ہوا سامان تھا وہ بھی گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چننے لگے، جمع کرنے لگے، اور جمع کر لیا، جو قابل تھا وہ اکٹھا کر لیا، اور پھر آپ علیہ السلام کی زبان پر کلمات تھے غارت ام کنہ،
امو کو، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، یعنی ایک بہت بڑا جھگڑے کا معاملہ بننے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے ہونے کی اصل جو وجہ تھی اس پر نظر کر کے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا۔ خیر، لیکن اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، عائشہ تمہیں اس برتن کو جو تمہارے ہاتھ سے ٹوٹا اس کا عوض دینا، وہ حکم تھا، وہ باقی رہا، کیونکہ وہ تو پلیٹ تو ان کی تھی، چلو کھانا جو بھیجا تھا وہ تو ہدیے میں پیش کر دیا تھا، اس کا تو کوئی حرج نہیں، لیکن صحیح سالم جو پلیٹ تھی تمہارے برتنوں میں سے ایک برتن وہاں دینا ہے۔ اور حضرت عائشہ کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہوا، کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بڑائی جب دل میں آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تذکرے تھے، تو اللہ کے حکم کو نافذ کرنا اپنی ذات پر، دوسروں کو سنانا بہت آسان ہے، اپنے آپ پر حکم چلانا مشکل ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی بات سنتے تھے تو وہ اپنے اوپر چیک کرتے تھے۔ آج ہماری کمزوری ہے کہ بات سنتے ہیں تو اس پر سامنے والے کو چیک کرتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں اور صحابہ میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ وہ ہر فرمان کو اپنے لیے سنتے تھے، کہ یہ جو حدیث شریف سنائی جا رہی ہے اس میں اگر کوئی کوتاہی بندوں کی، ایمان عقیدے کی یا عمل کی یا معاملات کی یا اخلاق کی یا معاشرت کی کوئی کمی بیان کی جا رہی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ میرے اندر اس میں سے کیا کمی ہے تاکہ میں اس کو سدھاروں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب کہ اور لوگ جو ہیں امت کے اب کہ وہ جب سنتے ہیں تو دوسروں کو دیکھتے ہیں، اس لیے آدمی پھر اپنی کوتاہی چیک ہی نہیں کر سکے، جبکہ احادیث طیبات جو ہیں وہ اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنی معاشرت کو چیک کرنے کی کسوٹی ہے، وہ تھرمامیٹر ہے۔ بخار چیک کرنے کا میٹر اگر کسی پیشنٹ کے منہ میں رکھیں گے یا بغل میں رکھیں گے تو اس کا بھی بخار بتائے گا، ڈاکٹر صاحب رکھیں گے تو اس کا بھی بتا دیں گے۔ ایسا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو کچھ دوسرا کا ریزلٹ ہے، وہ تو سب کا ہے، اس کے یہاں کوئی فرق نہیں کہ بس اسی طریقے سے یہ احادیث شریفہ جو ہیں وہ کوئی عالم ہو کہ کوئی غیر عالم ہو، سب کو ہی چیک کرنے کے لیے، اس لیے ہر ایک کو اپنا اپنا چیک کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ازواج مطہرات ان کے لیے بھی اللہ کے حکم پر آنا آسان اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایمان کی محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے پر اللہ کی کیا خوشی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے کیسی نوازش ملتی ہے، کیسی آخرت بنتی ہے، ان حضرات نے اس بات کو اچھی طرح بار بار محنت کر کے اپنے دل میں اتارا، اور وہی ہمیں ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ محنتوں سے ہوگا۔ محنت کیسے؟ سب سے حیات الصحابہ پڑھی جاتے ہیں، سب کہہ رہے تھے حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زیادہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، حضرت کی اپنی بات بہت کم ہے، حضرت نے صرف ہیڈنگ لگایا ہے وہی ان کا ہے، اور نیچے کبھی کوئی فائدہ ذکر کیا وہی ان کا ہے، باقی حدیث شریف ہے، ان کی اپنی بات تو ہے ہی نہیں زیادہ تر۔ ایک حدیث ایک جگہ پر حضرت حدیث کے ضمن میں عنوان لگا کر کے، ہیڈنگ لگا کر کے کہہ رہے ہیں کہ دعوت اصل عملی دعوت ہے، قولی دعوت عملی دعوت پر آنے کے لیے، اور اثر جو ہوتا ہے وہ عملی دعوت کا زیادہ ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ قولی دعوت بند کر دی جائے، نہیں، قولی یعنی زبان سے دعوت، زبان کی دعوت عمل کی دعوت پر آنے کے لیے۔ ہمارے یہاں جب میں شروع میں فارغ ہو کر کے، اس وقت بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے تو چھٹیوں میں گھر چلے جاتے،
مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا عثمان صاحب بلّہ کاکوشی والے، ہماری گجرات کی جو شورا بنی ہے وہ کنکھریا جو بنی تھی، اس کے ان 10 افراد میں وہ بھی ہیں۔ تو ضلع کے جو اجتماع تھا، اس اجتماع میں ضلع کے کام کرنے والے مسجد و جماعت کے ساتھیوں کو جمع کیا تھا۔ تو حضرت کا تو ایک خاص انداز بھی ہے، وہ تیش میں بھی آتے ہیں، حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب کے انداز پر ہے۔ بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ چلہ چار مہینہ کسی کام کا نہیں، تو سب حیران ہو گئے، ایک دم الٹی بات، یہ چلہ چار مہینہ کسی کام کا نہیں، ایسا 4-5 مرتبہ کہا تو لوگ حیران تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا نول پور، ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے نول پور، مجھے اب یاد ہے، اس گاؤں میں اجتماع تو باہر تھا لیکن مسجد میں، گاؤں کی ایک مسجد میں سب کام کرنے والے ساتھیوں کو جمع کیا، اس میں حضرت نے فرمایا چلہ 4 مہینہ کسی کام کا نہیں۔ چند مرتبہ ایسا کہنے کے بعد پھر فرمایا کہ بھائی چلہ اور 4 مہینہ لگوایا جا رہا ہے، لگانا ہی ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن چلہ اور 4 مہینہ اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ بھائی اس محنت کے ذریعے سے آدمی اپنی عملی زندگی کو بدلے، اپنے ایمان کے معیار کو اچھا بنائے، سنت پر چلنے کے جذبے کو اچھا کرے۔ اگر کوئی آدمی چلہ اور 4 مہینہ تو وقت پر لگا رہا ہے، خوب کر رہا ہے، اور عملی زندگی میں تو وہ جانے کا ثواب ملے گا۔ دعوت و تبلیغ میں اور کسی بیان میں جب وہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ مجلس میں شرکت کرے خوب ثواب ملے گا، تو میں اس اعلان کو دیکھتا ہوں، میری چاہتے ہیں کہ اس پر ہی سبھی دبا، ارے ثواب کرنے کے تو گھر میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ پڑھیں گے تو بھی مل جائے گا، اتنے دور جانے کی ضرورت کیا؟ نیت ہی غلط ہو رہی۔ ثواب پانے کے لیے کسی دینی مجلس میں نہیں جانا، ثواب پانے کے لیے دعوت و تبلیغ کے چلہ 4 مہینے میں نہیں جانا، ثواب پانے کے لیے مقامی 5 کام نہیں کرنے، بلکہ یہ کام کرنے ہیں عملی زندگی بنانے کے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی اگر چلہ اور 4 مہینہ لگائے اور ہماری زندگی جہاں تھی وہیں کی وہیں، تو اس کی مثال تو ایسی ہوگی، ایک آدمی وضو کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وضو کر رہا ہے اور وضو پر وضو کر رہا ہے، تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ اگر ایک وضو کرنے کے بعد اس وضو کے ذریعے سے وضو والی کوئی عبادت کی نہیں ہے تو دوسری مرتبہ وضو کرنا، یہ وضو پر وضو ثواب کی چیز نہیں ہے۔ وضو کرنا یہ نماز کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وضو کر کے قرآن چھو کر کے تلاوت کرنا وہ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ وضو اصل عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، یہ چلہ اور 4 مہینہ یقیناً اچھا عمل ہے، بالکل خلاف سنت نہیں بلکہ مطابق سنت ہے۔ سنت سے اس کام کے کرنے کے لیے فضائل موجود ہے، اور ایسا تو ہے نہیں کہ مجھے ان فضائل کو سمجھانا پڑے، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر کی محنت سے اب تو جو نسل ہے وہ تو تبلیغ کی بنیاد پر ہی پیدا ہوئی ہے، دینی کاموں کی بنیاد پر ہی پیدا ہوئی ہے، کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھنے کی ہم سب کو یہ ضرورت ہے کہ واقعے میں اپنے آپ کو اس ایمان پر لانے کی ضرورت ہے، قربانی کے ہماری سطح کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ایک بات ہے، ایک حدیث شریف کے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اتنے سارے دین کے کام ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کی چلت پھرت ہو رہی ہے، مقامی طور پر ہو رہی ہے چلت پھرت، باہر جا کر ہو رہی ہے، بیرون ممالک میں ہو رہی ہے، مدارس کے کام ہو رہے ہیں، بزرگوں کی صحبتوں میں جانا ہو رہا ہے، لوگ تلاوت کر رہے ہیں، لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، بہت سے کام ہو رہے ہیں، باطل ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت قربانیاں دی، اور حضرات صحابہ کرام، کیونکہ میری اور آپ کی اور قریب میں ہمارے بزرگان جو گزرے کوئی معیار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کسی کو پیروی کرنی ہے ان کی پیروی کرے جو پہلے چلی جاتی ہے۔ آج آپ اور میں آنکھ بند کر کے پیروی کرنے کے قابل کوئی نہیں۔ اگر ہمارا بھی کوئی عمل ہے
تو قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے تو قابل عمل ہے، ورنہ ہمارا عمل بھی قابل عمل نہیں، قابل تقلید نہیں، معیار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو پیروی کرنی ہے ان کی کرے جو ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں، اس لیے کہ جو موجود ہے پتہ نہیں کب کون سے بگڑنے کا شکار ہو جائے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ بس مطلب کھلا صاحب نے بات قبول، علماء جانتے ہیں صاحب ہدایت کو نہیں چھوڑا جاتا کہ انہوں نے لکھا ہے غلط ہے، ان سے بھول ہوئی ہے، صاحب ہدایت پڑھے لیکن ان کی بات آنکھ بند کر کے قبول نہیں، بلکہ مطابق ہوگی شریعت کی وہ قبول ہوگی، ان سے بھی بھول ہوئی ہے تو قبول نہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں جو یہ ہے شریعت میں، ہمارے یعنی پورے اسلام میں، ایسا نہیں کہ کوئی خاص ایک جماعت کی بات ہو رہی، پورے اسلام میں یہ ہے کہ قرآن حدیث وہ پیروی کے قابل، صحابہ میں یہ ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بات قرآن اور حدیث سے ہے یا صحابی کے نام سے بات کوئی ہے، صحابی کا فرمان ہے، صحابی کا عمل ہے، تو ایسی صورت میں ہم خاموش رہتے ہیں، ہم کوئی کچھ نہیں بول سکتے، قابل قبول۔ لیکن ان کے بعد پھر کوئی بھی آدمی بات کرے گا تو اس کو دیکھا جائے شریعت کے مطابق ہے تو قبول ورنہ قبول نہیں۔ خلاف شرع کوئی بھی آدمی بات کرے گا بات قبول نہیں۔ اور میں یہ کر رہا تھا کہ قربانی کا معیار، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، صحابہ نے قربانی دی، مکے میں کتنی خطرناک انہوں نے مصیبتیں جھیلی، اور مدینہ پہنچنے کے بعد تقریباً 6 سال تک تو لگاتار حالت میں رہے۔ حدیبیہ کے بعد، حدیبیہ سے بھی واپس جانا بغیر عمرہ کیے جانا، اور پہنچنے کے بعد پھر احزاب بھی ہو رہا، اور غزوہ احزاب ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمارے ہوتے ہوئے مدینہ پر کوئی حملہ آور نہیں ہوگا۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آتی تھی، اس لیے آپ تو کہہ سکتے تھے۔ آج کا کوئی انسان کتنا ہی بڑے سے بڑا عالم ہو، کس کی قرآن حدیث پر پختہ نظر ہو، اور اس پختگی نظر کے ساتھ ساتھ میں اس کے مطابق عمل بھی ہو، تو بھی آج تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ قربانی کی جو سطح تھی وہ پوری ہوگی۔ میں پھر اس پر کہہ رہا تھا کتنی چلت پھرت ہو رہی، کتنے دینی کام ہو رہے ہیں، اور پھر بھی یہ باطل ختم نہیں ہو رہا۔ تو باطل ختم نہیں ہو رہا ہے تو قربانی اور بڑھانی۔ پھر جب قربانی اللہ کے علم میں جس معیار پر پیش کرنے کی ہے اس معیار پر پہنچ جائے گی، اللہ اپنی قدرت سے، نہ کہ میری آپ کی محنت سے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے دنیا کے باطل کو ختم کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہی ہوا، کسی کے آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وقت کا سپر پاور تھا نے، تو وہاں بھی اللہ کے رسول پتہ چلا کہ پھر انہوں نے فوجی تیاریاں شروع کی ہے، تو آپ علیہ السلام صحابہ کے لشکر کو لے کر کے سامنے پہنچ گئے، اور 1 مہینہ کے تقریباً رہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں، تبوک میں سامنے گئے، مدینہ میں کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم سب کو اپنا ایمان بنانے کے لیے اور دنیا کو ان کے نقصان سے، کفر شرک کے نقصان سے، معاصی میں گناہوں میں مبتلا ہونے سے ہونے والے نقصان سے ان کو بھی بچانے، اپنے کو بھی بچانے کے لیے قربانی کا معیار بلند کرنا۔ اور قربانی کے معیار کو بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہی چند لوگ کام کر رہے تھے وہی کرتے رہے، پھر کیا ہو جائے گا؟ کام رسمی بن جائے گا۔ رسم کا مطلب یہ ہے کہ دیوار پر کوئی اپنے شیر دو، ایک سیپ اور واگ کا چتر بنا تو مکھی بھی نہیں ڈرے، وہ بھی اس پر جا کر بیٹھے، کیونکہ رسم جو ہے وہ عربی لفظ ہے، رسم کا معنی ہے ڈیزائن، ایک لکھان، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔
جو ہے وہ حقیقت سے ہوتا ہے۔ تو حقیقت بنانے کے لیے آدمی کو حقیقت کی محنت کرنی ہے۔ ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی کاموں کا، اپنے عقائد کا، اپنی عبادات کا، اپنے معاملات کا، اپنی معاشرت کا سنت کے مطابق بناتے ہوئے جس ترتیب سے کام کہا جا رہا ہے اسی طرح کام کریں، پابندی سے کریں، رسمیت سے نہیں، اور پابندی کے ساتھ اپنے مقامی کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں بیرون پر جو کام ہے ان کاموں کا اہتمام کرو۔ پہلے کتنی جماعتیں بنتی تھیں؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یعنی ابھی 10 سال کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہماری مسجد میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ ہفتے میں جماعت نہ ہو ایسا ہوتا ہی نہیں، اور اب تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی 20 دن چلہ گزر جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ عمومیت کے ساتھ جمود تاریخ ہو، پانی ایک جگہ جمع رہتا ہے تو وہ دوسرے کا اثر اپنے اندر لیتا ہے، اور پانی جب چلتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لوگوں کے لیے پاکیزگی کا اور زیادہ ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے جمود کو، جماؤں کو ختم کریں اور کام پر فعالیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دوسروں کی کمیوں کو دیکھے بغیر، میں اپنے طور پر امتی ہو کر کے ذمہ دار ہوں تو مجھے اپنے طور پر اپنی بساط، اپنی طاقت، میری جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کا میں مکلف ہوں، اتنی طاقت مجھے اللہ کے دربار میں پیش کرنی ہے تو قربانی کا معیار بڑھے۔ پھر اس کے بعد میں نوح علیہ السلام کی طرف چلے کہ میں تو سمجھا چکا لیکن بیٹا بھی نہیں مانا، تو پھر اب نوح علیہ السلام کی قیامت کے میدان میں تمہارا بیٹا ایمان پر بھی نہیں ہے، پکڑ نہیں ہونے والا نبی۔ ہم بھی اسی طریقے سے کام کے مکلف ہیں، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنی فکر رکھیں، اپنے معیار کو بلند کریں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول بنانے کے لیے، اور یوں سمجھ کر کے کہ مجھ اکیلے پر ذمہ داری ہے دنیا کے باطل کو ختم کرنے کے لیے سنت کے مطابق محنت کرنے کی۔ کریں گے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا